انیلا ایک امریکی پاکستانی ہیں جو اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ ریاست ورجینیا میں رہنے والی سنگل موم ہے۔ جب انیلا کا خاندان امریکہ آیا تو وہ صرف 9 برس کی تھیں۔ ان کی شادی ایک چچا زاد سے ہوئی جو امریکہ آنا چاہتا تھا اور انیلا اس کے لیے گرین کارڈ حاصل کرنے کا ذریعہ بنی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میں خاموش رہی۔ تشدد کسی دن بھی نہیں رکا۔ میرا سابقہ شوہر میرا کزن بھی تھا۔ وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے خلاف تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے بچے یہاں کوئی تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ وہ گھر میں کتابیں پڑھنے کی بھی مخالفت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والدین یا بہن بھائیوں سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ انیلا کا کہنا ہے کہ ظلم اور زیادتی کی یہ داستان 14 برس تک جاری رہی، یہاں تک کہ ایک دن وہ گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر وہ چلا گیا اور وہی آخری بار تھی جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے 24 گھنٹے دیے کہ میں یہاں سب کچھ چھوڑ کر واپس پاکستان چلی جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹیوں کے حق کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک بیٹی ہونے کے ناطے یہاں کوئی میری مدد نہیں کر رہا تو واپس جانے پہ ان کی مدد کون کرے گا؟ پھر انیلا نے ایک شیلٹر ہوم میں پناہ لی اور اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا اور اب اس نرسری اسکول میں تقریباً 35 بچوں کو اردو زبان سکھاتی ہیں۔ انہوں نے خود بھی بچوں کے لیے بنیادی تعلیم دینے کے کورس میں داخلہ لیا ہے۔ جنوبی ایشیائی خواتین کے لیے کام کرنے والی سکھی نامی تنظیم کے مطابق امریکہ میں مقیم ہر 5 جنوبی ایشیائی خواتین میں سے 2 گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ گھریلو تشدد سے جڑے اسٹگما کی وجہ سے پہلے ہی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیائی خواتین مدد کے لیے آگے نہیں آتی، لیکن اب کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے انہی خواتین کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سکھی کا کہنا ہے کہ ان کی ہیلپ لائن میں ایسے متاثرین کی کالز میں 50% سے زیادہ کمی آئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کی جانی اور ذہنی حالت کو اب اور بھی زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایک بنگلہ دیشی خاتون رضیہ اس شرط پر اپنی کہانی بتا رہی ہیں کہ ان کی شناخت ظاہر نہ کی جائے۔ 36 سالہ رضیہ کی جب شادی ہوئی تو وہ نیو یارک آئیں۔ ان کی زندگی کا اپنے ملک سے باہر جانے کا یہ پہلا سفر تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ 2 سال تک ذہنی اور مالی استحصال کا شکار رہیں۔ ہمارے بچے کی پیدائش کے بعد اس نے مجھے گھر چھوڑنے کا کہا اور پولیس کو بلا لیا، جیسا کہ وہ پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ اب میں ایک پناہ گاہ میں رہتی ہوں، لیکن اب بھی مشکل دور سے گزر رہی ہوں۔ میرے پاس کوئی مناسب ملازمت نہیں ہے۔ میری 2 سالہ بیٹی کئی دنوں سے بیمار ہے، جس کی وجہ سے جو میرا روزانہ اجرت والا کام ہے وہ بھی نہیں کر سکی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسے ہمارا کب تک گزارا چلے گا۔ متعدد تنظیموں کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے دوران دنیا بھر میں گھریلو تشدد سے متعلق کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور جنوبی ایشیائی برادری میں انگریزی زبان میں دقت اور ثقافتی پس منظر کی وجہ سے صورتحال زیادہ تشویشناک ہے۔ گھریلو تشدد سے متاثر خواتین میں سے بہت سی تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ نسل در نسل سے چلے آنے والے اس گھریلو تشدد کو وہ عام سی بات سمجھتی ہیں۔ اس مسئلے کا کوئی آسان حل موجود نہیں، مگر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم اراکین امریکی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے خصوصی قانون سازی کی جائے تاکہ انہیں مالی اور جسمانی استحصال سے محفوظ بنایا جا سکے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔